وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفے کا ایک امیر آدمی تھا، پھر غریب ہو گیا۔ غربت بڑی پریشانی ہے، بڑی آزمائش۔ غریب بیوقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے۔ غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں تو ساری آزمائشیں اکٹھی آ جاتی ہیں۔ غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی۔ وہ کہتی ہیں ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا تو میری ایک بچی تھی چھوٹی سی، وہ ضد کرنے لگی، کہنے لگی ککڑی کھانی ہے۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، دل ٹوٹ گیا۔ بیٹی نے سوال کیا، فرماتے ہیں میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں، کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چلا گیا۔ یہ شخص جو دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا، یہ رسوا نہیں کرے گا، یہ فوٹو نہیں کھنچوائے گا کہ میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے پاس گیا تو کہتا ہے امام صاحب کے پاس رش بہت تھا، میں بات ہی نہ کر سکا، واپس آ گیا۔ امام صاحب نے بندہ بھیجا، فرمایا پتہ کر یہ بندہ کس ضرورت کے لیے آیا تھا، رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا۔ کہتے ہیں میرے پیچھے بندہ بھیجا، وہ میرے گھر تک آیا، گھر آ کر اس کو حالات کا پتہ چل گیا، واپس آ گیا۔ کہتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشرفیوں کی 3 تھیلیاں بھر کر لائے، خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے، مجھے تھیلیاں دے کر میرے آگے ہاتھ باندھ لیے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ فرمایا دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں۔ فرمایا معاف کر دے، میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا۔ علم بھی تھا، علم کا نور بھی تھا، تقوی کا نور بھی تھا، غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا۔ آج بعض لوگوں پر مال کا فتنہ بھی سوار ہوتا ہے، جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بھی کمائے، میں تو بڑا ٹیکنیکل ہوں، نہ بہن کی فکر، نہ بھانجوں کی فکر ہوتی ہے، نہ رشتہ داروں کی فکر ہوتی ہے، نہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے ہیں ہٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں، امیروں سے یارانے لگتے ہیں، آگے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی محبت بانٹی، پیار کیا، علم، فقاہت، تقوی، روشنی۔ آج لوگوں کو علم ہوتا ہے لیکن علم کا نور نہیں ہوتا۔ ہمیں بہت سی باتوں کا علم ہوتا ہے لیکن وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتی ہیں، ہم اس کے حسن سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل نہیں ہوتا، بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنے بڑے عالم تھے اتنا بڑا اللہ کا خوف تھا۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی، کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں، اس کا اثر کتنا لیتے ہیں، لیکن امام صاحب کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی، قاری صاحب نے قرآن پڑھا۔ کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ فرماتے ہیں آخری 2 آیات پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں گا، ذرہ ذرہ بر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئے گا، ذرہ بر گناہ ہوا تو تیرے سامنے آئے گا۔ یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں سب نمازی چلے گئے، امام صاحب بیٹھے ہیں، اپنی داڑھی پکڑ لی، چراغ ٹمٹما رہا ہے، کہتے ہیں داڑھی پکڑ لی اور امام اعظم بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کسی محوت کے عالم میں ہیں، سوچ میں ہیں، چلو تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں 2 گھنٹے بعد آیا تو امام صاحب ویسے بیٹھے ہیں،
داڑھی پکڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ٹھہر کر آتا ہوں۔ پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے ہی بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا، میں مسجد میں گیا تو چراغ ٹمٹمانے لگا، ختم ہونے کے قریب ہو گیا، امام صاحب بیٹھے، اب میں نے دیکھا تو آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی ہیں۔ رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے تے درد منداں نوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ کہتے ہیں اب میں نے دیکھا تو آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اگر تو ذرے ذرے کا حساب لے گا تو ابو حنیفہ تو الجھ جائے گا۔ اے اللہ تو اگر ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو جواب نہیں دے سکتا۔ یا اللہ میرے بڑھاپے پہ مہربانی فرما، مجھ سے ذرہ ذرہ کا نہ پوچھنا، میں بڑا کمزور ہوں، مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ فرما۔ کہتے ہیں امام اعظم تڑپ رہے ہیں، فجر کی اذان ہوئی، امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا، میں پیچھے کھڑا تھا، میں نے کہا حضور ساری رات گزر گئی، اب ایک آیت سن کر پریشان رہے، اور میں روزانہ 20 تقریریں سنتا ہوں اور درجنوں حدیثیں سنتا ہوں، مجھے تو اثر نہیں ہوتا۔ آپ فرمانے لگے مجھے تیرے معاملے کا نہیں پتا، لیکن مجھے اگر تو نے دیکھ لیا ہے تو کسی سے ذکر نہ کرنا۔ فرمانے لگے پھر تو نیک آدمی ہوگا، تجھے خیال نہیں آتا، میں تو جانتا ہوں لہٰذا میں حساب نہیں دے سکتا، تیرا مجھے نہیں پتا، جتنا علم زیادہ اتنا خوف بھی زیادہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ ڈر جانے والا عالم ہوتا ہے۔ جو آدمی لمبی چوڑی گفتگو کرے وہ فقیہ نہیں ہوتا، وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ جو بات کرے تو تھوڑی کرے، ڈر کے کرے، خوف کے ساتھ کرے۔ اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے۔